سید آ جائے تو اس کا ادب کریں. کوئی فرق پڑ جاتا ہے یار؟ بتائیں. لوگ تحقیق کرتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں جی ہے بھی ہے کہ نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. تیری کبھی کسی نے تحقیق کی ہے؟ بتا, اگر تیری کو تحقیق کرے تجھے کیسا لگے گا؟ اتنی فضول بات سادات کے بارے میں. اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ جناب شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے علاقے میں آپ اپنے کچھ خلفاء مریدین کے ساتھ تشریف فرما ہوئے, تو ایک عالم بھی تھے, سید بھی تھے. یہ خواجہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے. آپ نے نا وہ پیچھے نماز پڑھی سید صاحب کے, تو سید صاحب نے نماز پڑھائی لیکن نماز میں کوئی غلطی رہ گئی بہت بڑی. علماء سمجھ گئے کہ نماز کوئی نہیں ہوئی, سمجھ خواجہ صاحب بھی گئے. ہمارے تو خیر شاگرد ہماری عبارتیں ٹھیک کرا لیتے ہیں نا, تو اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. لوگ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے بزرگ کریں گے جو بات کرنی ہے. تو سب علماء کا خیال ہے کہ خواجہ صاحب بھی لقمہ دیں اگر دینا ہے تو خواجہ صاحب چوپ ہیں. تو ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ محسوس ہوا کہ خواجہ صاحب کیوں نہیں لقمہ دے رہے. تو میں نے کہا حضور مجھے پتہ ہے کہ پتہ تو آپ کو بھی چل گیا نماز نہیں ہوئی, تو لقمہ تو دے دیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے مولانا مجھے پتہ ہے نماز نہیں ہوئی, لقمہ بھی میں دینا چاہتا ہوں, پر یار یہ کوئی عام عالم نہیں, یہ سید زادہ ہے, یہ سید ہے. اب ڈھونڈ رہا ہوں کوئی فکرہ مجھے مل جائے, کوئی جملہ مل جائے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جملے لفظ حرف ختم ہو جاتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس لفظوں کی کمی کوئی نہیں. لم یاتی نذیرک فی ناظر مثلے تو نشد پیدا جانا. چار زبانوں میں ایک ایک نعت لکھتے ہیں, لیکن جب سیدوں کی بات آئی تو لفظ ختم ہو گئے. جب لفظ ختم ہو جاتے ہیں نا تو علماء مناطق یہ کہتے ہیں جب لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے. اب لفظ نہیں کہہ سکتا کوئی, تو اب بھلا کیا کہہ رہا ہے؟ واہ جی واہ, مطلب اب لفظ کوئی نہیں ہے نا کہنے کے لیے, تو کیا بات. اعلیٰ حضرت جب سادات کی شان بیان کرنے لگے تو لفظ ختم ہو گئے, تو کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. اب لفظ ختم ہو, اب کہہ دیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے لفظ ڈھونڈ رہا ہوں, کوئی جملہ ملتا ہے تو شاہ جی کو کہتا ہوں نماز نہیں ہوئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو بھی مولوی وہ لفظ مل گیا مجھے, علماء لفظ مل گیا, میں بتانے لگا ہوں لقمہ دینے لگا ہوں. اٹھ کے نا تو سید صاحب کے پاس گئے, کہنے لگے شاہ جی نماز پہلے بھی پڑھتے ہیں پر آج سید کے پیچھے پڑھی ہے مزہ ہی بڑا آیا ہے. کہنے لگے جناب آپ نے نماز پڑھائی ہے بڑا ہی مزہ آیا ہے, ذرا اسی نماز کو ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے, مزہ بڑا آیا ہے, ذرا دوبارہ نہیں پڑھا دیتے اسی نماز کو. تو شاہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور لگ مجھے بھی رہا تھا نماز نہیں ہوئی, لگ رہا تھا مجھے بھی کہ نماز نہیں ہوئی, پر مجھے چونکہ شک تھا, اب آپ نے بتایا تو سمجھ آ گئی یا نہیں ہوئی, میں پڑھاتا ہوں دوبارہ نماز, میں پڑھاتا ہوں. آداب جو ہوتے ہیں نا, آداب دیکھیں نا, جو بے ادب آدمی ہوتا ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہوتی, کوئی حد نہیں ہوتی, وہ بے حد ہو جاتا ہے, ادھر بھی بہ جاتا ہے ادھر بھی. جو ادب اداب والے لوگ ہوتے ہیں ان کی حدود ہوتی ہیں, وہ سمٹے ہوتے ہیں, ان کے اندر پیار ہوتا ہے, ان کے اندر محبت ہوتی ہے, ان کے اندر خلوص ہوتا ہے, ان کے اندر روحانیت ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارا نیا زمانہ آیا جس میں بے ادبی ہے, اس سے باہر نکلے. تحقیق نہ کریں کہ کون سید ہے کہ کون نہیں, ادب کریں, احترام کریں, پیار کریں. اور دوسری بات یہ کہ سادات کرام کا طریقہ تو دیکھیں بھلا کیا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بڑا رویا کرتے تھے. ہارون رشید ان کے پاس اکثر جایا کرتا تھا اور کہتا تھا جناب اتنا اللہ کا خوف میں نے کہیں نہیں دیکھا جتنا آپ کے پاس ہے, تو کہاں سے آیا؟ تو حضرت داؤد طائی فرمانے لگے یہ میں نے سیدوں سے سیکھا ہے, سادات سے. کہا کس طرح؟ فرمانے لگے میں امام جعفر صادق کا غلام ہوں, ان کا خادم ہوں. تو ایک دن رات کو امام جعفر صادق میرے پاس آئے. توجہ ہے میری بات پر؟ اپنے خادم کے پاس, غلام کے پاس, شاگرد کے پاس خود آئے. میں رات کو اٹھ کے حاضر خدمت ہوا, حضور اس وقت آپ کیوں آئے؟ تو کہا میں بڑا پریشان ہو گیا تھا, سوچا کس سے دعا کراؤں, تو نیک آدمی ہے یار میرے لیے دعا کر. تو میں نے کہا حضور میں سید کے لیے دعا کروں, سید کے لیے؟ تو امام جعفر صادق کہنے لگے داؤد کئی دنوں سے یہ خیال مجھے تڑپا رہا ہے کہ اگر نبی پاک نے مجھ سے پوچھا کہ میری اولاد ہو کے تیرے کام کس طرح کے تھے, آج جی دیکھو امام جعفر صادق
میری اولاد ہو کے تیرے کام، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا نبی پاک کو؟ اس چیز نے مجھے بے چین کر دیا ہے، تو میرے لیے دعا کر، میں نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ بغیر حساب میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ فرمانے لگے میں نے ان سے خوف خدا سیکھا ہے، سادات کا طریقہ، سادات کا طریقہ حوصلہ، سادات کا طریقہ نماز، سادات کا طریقہ پردہ، سادات کا طریقہ فقیری سے پیار، اور سادات کا طریقہ فقیری کے اندر سخاوت، فقر کے اندر۔ ہمارے ہاں تو سخی وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس 6 لاکھ ہو تو 5,000 مسجد بھی دے جائے کبھی، اور پھر پابند کرے کہ ابا جی کے سالے ثواب کے لیے دے رہا ہوں، اونچا نام لینا کہ ابا جی کے لیے دے رہا ہوں۔ 2-3 بار آخیا جے صحیح نام لینا جے متے لوگوں کو پتہ نہ لگے۔ میں ختم شریف میں حاضر تھا تو وہاں بچہ اعلان کرا رہا تھا جی 50,000 روپے ابا جی کی طرف سے مسجد میں۔ اور میں بعد منڈے نو بھا لیا، میں کہا تیرے ابے نے جو تینوں دیتا ہے وہ بھی انہیں کدی اعلان کرایا سی؟ کہ پہلی منڈے نو دین لگا قاری صاحب ذرا اعلان کر دیا جی، اے میں دین لگا اتنے پیسے اعلان کر دیا مسیتے۔ کہتے نہیں، تو میں نے کہا تو 50,000 دے رہا، ابے کے نام کا اعلان کرا دیا تو نے، وہ سارا کچھ تجھے دے گیا بغیر اعلان کے، تو 50,000 دے رہا اور اعلان کرا رہا، ڈر اللہ تعالیٰ سے کس طرح کی بات کر رہا؟ سادات کا طریقہ فقر میں سخاوت کرنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جب آپ حالات زندگی پڑھیں گے، جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے، جتنی، ان سب میں لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا۔ پر اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر دروازے پہ جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا، بھر کے جھولی اس شخص کو ملتا تھا جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا۔ بڑا خوبصورت ان کا معیار، بڑا زبردست ان کا انداز زندگی، سیدہ فاطمہ الزہرا کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی وارفتگی، ان کا حسن۔ بی بی صاحبہ اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، حضرت فاطمہ اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیتی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جن کے لیے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوں کہ اماں جی حکم کریں۔ آج ہم بیٹیوں کو سکھا ہی کچھ نہیں رہے، ہم انہیں سمجھا ہی نہیں رہے کہ گھر کیسے چلانا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بچوں کو پالتی تھی، امام حسن اور حسین کے درمیان 11 مہینے کا فرق تھا، پورے سال کا نہیں۔ 2 بچے بھی پالے، جھاڑو بھی دیا، آٹا بھی گوندا، روٹیاں بھی پکائیں، اور چکی ہاتھوں سے پیسی، چھالے چھالے ہاتھوں پہ، بی بی صاحبہ کے جو کائنات کی سب سے بڑی شہزادی، ہاتھوں پہ چھالے۔ حضرت فاطمہ کے اہل بیت کا طریقہ تو سمجھنا بھائی کیا ہے، ہاتھوں پہ چھالے ہوتے سیدہ فاطمہ کے۔ یہ ساری محنت کر کے، سارا کچھ کر کے، پھر بھی پاک رسول کی پاک بیٹی عشاء کی نماز پڑھ کے بچوں کو سلا کے مصلے پہ بیٹھ جاتی۔ ہم تو تھکے ہی بڑے ہوتے ہیں نا، 8 گھنٹے کام کر کے تو ہماری فجر بھی رہ جاتی ہے، لیکن ساری ڈیوٹیاں کر کے سیدہ فاطمہ پھر بھی مصلے پہ بیٹھتی، ساری ساری رات اللہ کا ذکر ہوتا، ساری ساری رات تلاوت ہوتی، ساری ساری رات عبادت ہوتی، سارا سارا دن